نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا الیاسین علی موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج 12 رمضان المبارک ہے اور آج ہم جس عقیدے کے بارے میں جاننا چاہیں گے وہ عقیدہ ایصال ثواب ہے۔ کیا جو شخص اس دارالفانی سے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جائے، بعد والوں کے اعمال اسے فائدہ دیتے ہیں، بعد والوں کا ایصال ثواب اسے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے اس کے ان اعمال کے ایسا صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہو اور اس کے جانے کے بعد بھی وہ جاری رہے، اور اسی طرح ایک نیک صالح اولاد کا چھوڑنا جو اس کے لیے بعد میں دعا کرے، یا ایسے علم کا چھوڑنا جس سے لوگ نفع اٹھائیں اور اس کا ثواب اسے ملتا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کچھ نیک اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا انسان کے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی اسے فائدہ ملتا رہتا ہے، اور اسی فائدہ ملنے کو اور بعد والوں کے اس کے فائدے کے لیے کچھ کام کرنے کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو، بلکہ موت کے وقت سے ہی جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا الیاسین علی موتاکم، اپنے مردوں کے قریب یعنی اپنے مردوں کے لیے سورۃ یاسین پڑھو، ان کے قریب جن کی روح نکلنے والی ہو، تاکہ ان کی روح نکلنے میں آسانی ہو۔ اور وفات کے بعد ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا ان امی افتلطت لو تکلمت لتصدقت اتصدق عنہا، اے اللہ کے رسول میری ماں اچانک فوت ہو گئی، اچانک اس کو موت آ گئی تو صدقہ نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکوں؟ وہ کلام نہیں کر سکتی تھی، اس کو بولنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ بولتی تو وہ صدقہ کرتی، تو کیا میں اب اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل، نعم، آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ صدقات افضل، اے اللہ کے رسول پھر افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا الماء، افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ کسی پیاسے کو پانی پلاؤ، کسی جگہ پانی کا نظم نہیں ہے تو رفاہ عامہ کا کام کرو، پانی کا انتظام کرو۔ تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ میں شمار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بعد والوں کے اعمال پہلے والوں کو نفع، جانے والوں کو نفع دیتے ہیں جو آگے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہوں۔ یہ عالم برزخ کا جو دورانیہ ہے، جو قیامت کی صبح تک یہاں پر رکنا، یہ اسی لیے ہے کہ بعد والے جو ایصال ثواب کرتے رہیں، یا اس شخص نے کوئی نہر بنائی ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے، یا کوئی درخت لگایا ہے جس درخت کے اوپر پرندے اور مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس کا صدقہ کا ثواب اسے مل رہا ہے، یا اس نے کوئی ایسا اقدام کیا، علم سیکھا اور آگے سکھایا ہے، شاگردوں کا اتنا خاطر خواہ حلقہ چھوڑا ہے جو دین سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھا رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا اجر اس کو ملتا رہتا ہے اور اس کی سیئات کا کفارہ بنتا رہتا ہے، اور پھر یہی اس کا عمل جو ہے ایصال ثواب کا جو اس کو مسلسل پہنچ رہا ہے، اس کے محشر میں قبر سے اٹھنے سے پہلے امید ہے انشاءاللہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا، اور یہ اللہ کے دربار میں نیکیاں لے کر کھڑا ہوگا، اللہ کے دربار میں نیکیاں لے کر پیش ہوگا۔ اب دوسری بات کہ ایصال ثواب کیا کن کن چیزوں کا ہو سکتا ہے؟ ہمارے کچھ لوگ جو ظاہر پرست ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث مبارکہ میں ان 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ صدقہ جاریہ، مال ایسی پہ خرچ کیا ہو، نیک صالح اولاد ہو یا علم ہو، اسی کا نفع پہنچتا ہے، اس کے علاوہ نفع نہیں پہنچتا۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو نفلی عبادات ہیں ان کے کرنے کا ثواب آدمی دوسروں کو بھی بخش سکتا ہے، مالی عبادات کا ثواب بھی دوسروں کو دیا جا سکتا ہے جو کہ خود فرض اور واجب نہ ہوں، نفل کے درجے کے ہوں۔ صدقات واجبہ وہ تو خود ادا کرنے ہیں وہ انسان کے اپنی طرف سے، لیکن جو صدقات نافلہ ہیں کسی کے اوپر، اس کا ثواب کسی کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ ہدیہ کرے گا نوافل کا ثواب اتنا ہی اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو بھی اس سے زیادہ ثواب ملے گا، ایک اس کے خود عمل کرنے کا، ایک دوسروں کے لیے اس کو عطا کرنے کا، ہدیہ دینے کا۔ اس لیے اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اپنے فوت شدگان کو، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایصال ثواب صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔
لیکن ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں افراط و تفریط بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ یعنی جو لوگ ایصال ثواب کے قائلین ہیں وہ اس حد تک قائل ہیں کہ شرعی حدود کو پامال کر کے حد سے گزر جاتے ہیں، اور جو ایصال ثواب کے منکرین ہیں وہ حد سے ویسے ہی اتر جاتے ہیں۔ جو حد سے گزرنے والے ہیں انہوں نے ایصال ثواب کے ساتھ اتنی کیودات اور اتنی رسومات بڑھا دی ہیں کہ بالکل ایصال ثواب کو ایک 5 اسٹار پیکج بنا کے رکھ دیا ہے کہ مردے کے لیے یہ کچھ پکنا چاہیے، اتنا کھانا، کسٹرڈ اور بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ حالانکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کا طریقہ بتایا وہ تمام امت کو سامنے رکھ کر ایک آسان طریقہ ارشاد فرمایا کہ جس میں ہر امیر اور غریب اپنے مردے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ لیکن ہمارا یہ خدا کے اور بندوں کے درمیان جو ڈیلنگ ایجنٹ کا کردار ادا کرنے والا مذہبی طبقہ ہے، اس نے اس معاملے کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ مردے کے لیے تو ایصال ثواب ہو یا نہ ہو، لیکن پیچھے والوں کے لیے ایصال عذاب ضرور بن جاتا ہے کہ وہ قرض اٹھائیں، جو بھی کریں، انہوں نے سب کچھ ان سب رسومات کو ادا کرنا ہے کہ جن کو خود ان کے بڑے اکابرین بدعت و خرافات قرار دے چکے ہیں۔ اور جو حد سے اترنے والے لوگ ہیں، ملحدین کا طبقہ، یا وہ لوگ جن کو حدیث کے ظاہری الفاظ پہ عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، بلکہ اب تو افسوس کے ساتھ یہ کہ تحقیق کے نام پہ وہ ہر وہ حدیث جو ان کے مزاج کے موافق نہ ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ 100 بہانہ جات۔ تو وہ کہتے ہیں ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بند لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ حالانکہ یہ ایصال ثواب یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو تحفہ ہے۔ تحفوں کا تو آدمی بوجھ نہیں سمجھتا ہوتا، یہ نعمت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ اللہ توفیق دے، قبرستان سے گزریں، وہاں پر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، سب کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ثواب سب کو بخشیں۔ اسی طرح صدقہ خیرات کریں، نفلی صدقات اپنے عزیز و اقارب سمیت سب کو اس کا ثواب بھیجتے رہیے۔ اور یہ سب سے افضل، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے رہیں، اور جو عبادات ان کے یعنی نفل ثواب دیا جا سکتا ہے، جیسے صدقات ہیں، نوافل ہیں، یا اسی طرز پہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کا ثواب ہمارا اپنے عزیز و اقارب کو کرنے میں، اس کا ایصال ثواب کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے معاملے میں افراط و تفریط، حد سے گزرنا اور غلو کرنا، اس سے بھی محفوظ فرمائے، اور شریعت کے ثابت شدہ مسئلے کے انکار کرنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔